اچھا، تو تمہیں سچ سننا ہے؟ آیت ٹھیک ہے تو سچ سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تم نے میری جگہ کسی اور کو دینے کی کوشش کی تو تڑاخ ایک زوردار تھپڑ 18 سالہ سالار کے منہ پر پڑا تھا۔ آیت نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے؟ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ اس لہجے میں اور اس قسم کی بات کرنے والے؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم مجھ سے 5 سال چھوٹے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ کہنے لگا، کیوں؟ کسی سے محبت کرنا کیا جرم ہے؟ سالار کی آنکھوں میں اس وقت آنسو جھلملا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ جو خبر اسے اپنی ماں سے سننے کو ملی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آیت کہنے لگی، محبت کرنا جرم نہیں ہے، لیکن محبت اسے کرو جو تمہاری عمر کی ہو۔ میں تم سے بڑی ہوں۔ سالار کہنے لگا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آیت کہنے لگی، جو بات تم نے مجھ سے ابھی کہی ہے میں تمہارے منہ سے دوبارہ نہ سنوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ اس کے کمرے سے واپس پلٹی تھی، سالار نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر کے کہنے لگا، آیت مجتبیٰ، تم میری ہو، سالار کی، اینڈ آئی لو یو سو مچ۔ تم میری ہو اور صرف میری ہی رہو گی، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ سالار کا یہ کہنا تھا جب آیت نے ایک اور زوردار تھپڑ اسے مارا اور پھر اپنا بازو سالار کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے لگے، مگر سالار بس عمر میں ہی اس سے چھوٹا تھا، دکھنے میں اس سے بڑا لگتا تھا، قد میں بھی، اور جم جا جا کر اس کی جسامت بھی کافی دلکش ہو چکی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگنے لگا تھا۔ آیت اپنا آپ اس سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ آیت کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قدر بدتمیز ہو جاؤ گے۔ آیت چاہ کر بھی اس کی مضبوط گرفت سے اپنا بازو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آیت، اگر تم نے اپنے آنے والے رشتے پر انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا میرا پاگل پن تم دیکھو گی، اور میرا پاگل پن تم سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ تم مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ یہ سن کر آیت پہلے تو کچھ گھبرائی تھی، لیکن پھر کچھ سنبھل گئی۔ آیت کہنے لگی، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں تمہارے منہ پر ایک اور تھپڑ مار دوں گی، میرا بازو چھوڑو تم۔ وہ کس مسا کر رہ گئی، لیکن سالار تو یوں تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر گزرے گا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے 2 تھپڑ کھا چکا ہوں، لیکن اگر تیسرا تھپڑ تم نے مارنے کی کوشش کی تو جو کچھ میں کروں گا تم بھول نہیں پاؤ گی۔ تم تھپڑ مارو گی تو میں تمہارے چہرے پر اپنے ہونٹوں کی چھاپ چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر آیت کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ جسے وہ بچہ سمجھتی رہی وہ اس کے ہوش اڑانے والی باتیں کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، آیت، مارو تھپڑ اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ سالار کی بات سن کر آیت یوں تھی کہ غصے سے آپے سے باہر ہوئی ہو۔ وہ کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو ورنہ میں ماموں کو بلا لوں گی، یہاں شور مچاؤں گی، تمہاری بدتمیزی میں سب کو بتاؤں گی کہ تم کس قدر گھٹیا سوچ رکھتے ہو میرے بارے میں۔ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اور سالار کہنے لگا، میں نے تم سے محبت کی ہے آیت، اور بچپن سے کرتا آ رہا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، اور اب میں محبت کے ایسے مقام تک پہنچ گیا ہوں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میں امی سے بات کر لوں گا کہ تمہارے لیے رشتہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ آیت نے بمشکل سالار کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم مجھ سے چھوٹے ہو اور میں تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ سالار کہنے لگا، تو اب سوچ لو، تمہاری شادی ہوگی تو صرف مجھ سے ہوگی، ورنہ میں تماشا لگا کے رکھ دوں گا، تمہارا بھی اور اپنا بھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور آیت بیڈ پر بے جان ہو کر بیٹھی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر سالار کو ہوا کیا ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار اسے یہ سب کہے گا۔ وہ سالار کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہی سوچ رہی تھی کہ اگر ماموں اور مومانی کو پتہ چل گیا تو اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ وہ ان کے بیٹے کو پھنسانے کے لیے یہاں آئی تھی۔ آخر سالار کو سوجھی کیا تھی؟ آیت کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سالار جس قدر ضدی ہے اپنی بات منوانے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن وہ سالار کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اس سے 5 سال چھوٹا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے ایک دوست یا چھوٹے بھائی کی طرح ہی سمجھا تھا۔
تبھی اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی، اس سے ڈھیروں باتیں کر لیتی تھی، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس پر غلط نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ آیت دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب سالار ضد پر آتا ہے تو اپنے کمرے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے، ایک تماشا سا کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ماموں اور ممانی کو پتہ چلا تو نہ جانے وہ آیت کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ آیت کو اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ شروع میں تو کبھی سالار نے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب بھی وہ باہر جاتا تھا تو آیت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا تھا، پھر کہتا تھا چلو آؤ آیت ہم یہ کھاتے ہیں، کبھی آئس کریم لے آتا تو کبھی برگر۔ آیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جاتا۔ سالار یہ کیا بدتمیزی ہے، کل میرا کالج میں پیپر ہے اور تم ہو کہ مجھے زبردستی کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آئے ہو۔ آیت کے فائنل ایئر کے پیپر تھے اور سالار اس وقت 10ویں جماعت میں تھا۔ وہ کہنے لگا اتنا پڑھ کر ویسے بھی تمہارا دماغ خراب ہو جانا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ کچھ دیر کا بریک ہونا چاہیے۔ پھر سالار نے اپنی جیب سے ایک آئس کریم نکالی اور کہنے لگا لو یہ کھاؤ، فریش ہو جاؤ گی۔ آئس کریم دیکھ کر آیت کی آنکھیں چمکی تھیں، اسے آئس کریم بہت پسند تھی۔ جیسے ہی آیت آئس کریم کھانے لگی، سالار نے آیت کا آئس کریم والا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے اس کی آئس کریم کھانے لگا۔ آیت کہنے لگی سالار بدتمیزی مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے مجھے سخت چڑ ہوتی ہے اگر کوئی میری آئس کریم سے کھائے۔ وہ کہنے لگا کوئی کیوں کھائے گا، صرف میں کھاؤں گا اور ہمیشہ کھاؤں گا۔ ایک اور بائٹ لیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آیت کہنے لگی ماموں سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ وہ کہنے لگا شوق سے لگاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آیت کی ناک دبائی تھی۔ وہ کہنے لگی تم باز کیوں نہیں آتے ہو، میرے ساتھ ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ وہ کہنے لگا مجھے تم اچھی مت لگا کرو۔ کیوں اچھی لگتی ہو، جب اچھی لگو گی تو میں تو یہ سب کروں گا۔ آیت آئس کریم کھا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی بڑی ہوں میں تم سے، مجھ سے آپ جناب کر کے بات کیا کرو۔ وہ کہنے لگا ہرگز بھی نہیں، تم میرے لیے بس آیت ہو اور میں آیت ہی کہوں گا۔ آیت کے والدین کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت آیت 12 سال کی تھی اور سالار 7 سال کا تھا۔ روتی بلکتی آیت کو دیکھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ مت رو پلیز، تم روتی ہو تو سالار کو بھی رونا آتا ہے، وہ بھی آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آیت اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ اس نے تو ہمیشہ اسے یوں ٹریٹ کیا تھا جیسے چھوٹے بھائی کو کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جیسے ہی اس کے رشتے کی بات چلے گی، سالار کا ایک الگ ہی روپ اس کے سامنے آئے گا۔ جیسے ہی اس کی ممانی نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ماموں کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے اور وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے فرض کو نبھا دیں۔ آیت نے اپنی ممانی سے یہی کہا تھا۔ اسے ان کی مرضی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب یہ خبر سالار تک پہنچی تو غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی؟ وہ کہنے لگی ہاں ظاہر ہے، اب میری پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے، پھر اچھا رشتہ آیا ہے۔ یہ سن کر سالار کہنے لگا تم یہاں شادی نہیں کرو گی۔ پہلی بار اس کا لہجہ کافی بلند تھا۔ آیت کہنے لگی کیا مطلب ہے، کیا اس لڑکے میں کوئی برائی ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہ نہیں جانتا کہ اس میں کوئی برائی ہے یا نہیں، لیکن تم یہ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی سالار کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں کر سکتی شادی؟ شادی تو کرنی ہی ہے نا۔ تو وہ کہنے لگا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آیت کو بھی یہی لگا تھا کہ شاید بچپن سے اب تک وہ لوگ ساتھ رہے ہیں، اسی لیے وہ اس کی شادی کا سن کر کچھ اداس ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی میرے چھوٹے سے بھائی، اب شادی تو ہوتی ہے نا بہنوں کی، وہ ساری زندگی مائکے میں تو نہیں رہ سکتی نا۔ وہ کہنے لگا ایک تو تم میری بہن نہیں ہو، دوسرا یہ تمہارا مائکہ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آیت کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی تم کہنا کیا چاہتے ہو، سچ سچ بتاؤ، تمہاری ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ آیت اس کی یہ بات سن کر الجھ ضرور گئی تھی۔ آج تک تو کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، ہمیشہ کہتا تھا یہ تمہارا گھر ہے، تم نے یہیں رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا سچ سننا چاہتی ہو تو سچ سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر آیت کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کیا سن رہی تھی اور اس کے منہ سے سن رہی تھی؟ ایک بے ساختہ تھپڑ تھا جس نے سالار کے منہ پر مارا تھا، لیکن اس کی بدتمیزی ابھی بھی برقرار تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ ہی رہی تھی کہ سالار کو ہوا کیا ہے، کیا باتیں کر کے گیا ہے۔
ایک طرف اس کے ماموں لڑکے والوں سے ہاں کر چکے تھے، دوسری طرف سے سالار نے اسے مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ تو اپنے ماموں اور ممانی کے سامنے شرمندہ ہو جاتی، انہیں سب کچھ بتا دیا تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ شاید آیت نے ہی سالار کو محبت کے جال میں پھنسایا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن جس طرح سے سالار کمرے سے باہر گیا تھا، لگ رہا تھا کہ چپ نہیں بیٹھے گا، اور یہی ہوا تھا۔ باہر سے آیت کو ممانی کی اور سالار کی چلا کر باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ماموں اور ممانی کے اس پر بہت احسانات تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماموں اور ممانی کے دل میں کوئی بھی بات آئے۔ اس نے دروازہ کھولا، نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ نے کس سے پوچھ کر آیت کا رشتہ طے کیا ہے؟ اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ممانی کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب تم اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے کہ تم سے پوچھا جائے یا تم سے مشورہ لیا جائے۔ انہیں آیت پسند تھی، کسی شادی میں انہوں نے آیت کو دیکھا تھا، اور ہمیں اس کی شادی تو کرنی ہے نا۔ وہ کہنے لگا، تو کسی اور سے کیوں کرنی ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ مجھ سے شادی کر دیں آیت کی۔ یہ سننا تھا کہ ریحانہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ سالار کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، شرم نہیں آتی بڑی بہن کے لیے یہ بات کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، کس بات کی شرم ہے امی؟ وہ میری بہن نہیں ہے، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ ریحانہ بیگم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سالار کبھی یوں آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اوپر کھڑی آیت کی جان نکلی ہوئی تھی، جس جذباتی لڑکے کی وجہ سے وہ یقیناً اپنی ممانی کی نظر میں گر چکی تھی۔ سالار کہنے لگا، میں اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ ریحانہ بیگم تو اپنے بیٹے کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تم سے بڑی ہے، اور میں تمہاری شادی کبھی بھی اس سے نہیں کروں گی۔ مجھے تمہارے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی زنیرہ پسند ہے، میں اسی کو لاؤں گی۔ یہ سن کر سالار نے سامنے ٹیبل پر پڑے شیشے کے گلدان کو اٹھایا اور زمین پر زور سے دے مارا۔ پل بھر میں وہ چکنا چور ہوا تھا۔ ریحانہ بیگم تو اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہ میں آیت کی شادی کسی اور کے ساتھ ہونے دوں گا، اور نہ میں زنیرہ سے شادی کروں گا۔ مجھے صرف آیت چاہیے، اور میں اسی سے شادی کروں گا، اور آپ جانتی ہیں میری ضد کو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ ریحانہ بیگم کو یہی لگا کہ سب کچھ کیا دھرا آیت کا ہے۔ جیسے ہی اوپر آئیں، آیت اوپر کے لاؤنج میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سالار نے اتنا تماشا کیوں کریٹ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، ممانی میں خود نہیں جانتی، میں خود پریشان ہوں۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی، لیکن مجھے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو۔ سالار بچہ ہے، جذباتی ہے، ابھی اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے تیور شروع ہی سے ٹھیک نہیں تھے، ہر وقت تم سالار کے آگے پیچھے رہتی تھی۔ پتہ نہیں تم نے اسے کیا پٹیاں پڑھائی ہیں کہ وہ یہاں پر میرے سامنے بھی آنکھیں دکھانے لگا ہے، زبان چلا رہا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ امتیاز صاحب نے ٹھیک نہیں کیا، بہن کی یتیم بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ کر۔ ہم تمہارے لیے اتنا اچھا سوچ رہے ہیں، اور تمہاری نظر میرے اکلوتے بیٹے پر ہے۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ممانی کی کڑوی کسیلی تو وہ شروع ہی سے سنتی آ رہی تھی، لیکن سالار نے تو جیسے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ممانی میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے سالار کو کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ میں تو وہیں شادی کرنا چاہتی ہوں جہاں آپ چاہتی ہیں۔ آپ بے شک سے میرا رشتہ پکا کر دیں، بے شک سے میری شادی کروا دیں، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ میں نے کبھی سالار کو اس نظر سے دیکھا تک نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، میں نہیں جانتی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، میں بھلا کیوں اس کے ساتھ ایسا کچھ سوچوں گی۔ یہ سن کر ریحانہ بیگم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، اگر تم سچی ہو تو ٹھیک ہے، ابھی تم سالار سے کچھ نہیں کہو گی، کوئی بات نہیں کرو گی، بلکہ تم اس سے بات ہی نہیں کرو گی۔ جب بھی وہ تم سے بات کرنے کی کوشش کرے، تم اس کے ساتھ سخت رویہ رکھو گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ نرمی برتنے کی۔ بڑے سخت لہجے میں ریحانہ بیگم آیت سے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے کی، ٹھیک ہے، میں سالار سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ ریحانہ بیگم دوبارہ سے نیچے جا چکی تھی۔ آیت یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سالار نے اسے کس بڑی مصیبت میں ڈال دیا اور کیوں ڈالا ہے۔
عزت سے اب تک وہ بیٹھی ہوئی تھی، ایسے ہی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی، لیکن اس لڑکے نے تو، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شروع سے ہی ریحانہ بیگم کو اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی پسند تھی۔ جب بھی سنہرا گھر آتی سالار کے آگے پیچھے گھومتی تھی، لیکن وہ اسے لفٹ تک نہیں کرواتا تھا، بلکہ اس کے سامنے آیت سے باتیں کرتا تھا، آیت کو اہمیت دیتا تھا، اور آیت نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لیکن جب سے اسے پتہ چلا تھا وہ سوچ چکی تھی کہ اب سالار سے بات ہی نہیں کرے گی۔ رات کو جب امتیاز صاحب گھر پر آئے تو ریحانہ بیگم ان پر بھڑک پڑی، ساری بات انہیں یوں بتائی جیسے سارا قصور آیت کا ہو۔ امتیاز صاحب کے بھی ماتھے پر بل پڑے تھے، انہوں نے تو بہن کی یتیم بیٹی کو سہارا دیا تھا، بیٹی کی طرح سمجھا تھا، اور بیٹی کی طرح ہی اس کا فرض نبھانا چاہ رہے تھے، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے انہیں آیت کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ سالار کی ضد سے وہ اچھی طرح واقف تھے، بچپن سے وہ جس چیز کی ضد باندھ لیتا تھا، جب تک اسے لے نہیں لیتا تھا چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اکلوتا تھا، اسی لیے امتیاز صاحب نے بھی کبھی اس کی پسندیدہ چیز سے اسے روکا نہیں تھا، اور آیت اس کے دل میں دھڑکن میں بس چکی تھی۔ امتیاز صاحب نے آیت کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے عمیر سے طے کر دیا۔ 3 دن بعد چھوٹی سی نکاح کی رسم گھر پر ہی رکھی گئی تھی۔ سالار کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ امتیاز صاحب نے اس سے کہا کہ کچھ ڈاکیومنٹس ہیں وہ لاہور پہنچا دو، میں تمہاری ٹکٹ بک کروا دی ہے۔ وہ کہنے لگا میں ہی سب کیسے کر سکتا ہوں، مجھے آپ کے کاروباری معاملات کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں پتا۔ امتیاز صاحب کہنے لگے تم نے کچھ نہیں کرنا، بس یہ ڈاکیومنٹس جبار صاحب کے آفس میں دینے ہیں، اور وہی تمہیں رہائش بھی دیں گے۔ بس جیسے ہی کام ختم ہوگا وہ چند دن میں تمہیں کچھ ڈاکیومنٹس واپس کریں گے اور تم وہ لے کر واپس آ جانا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ڈیڈ، میں چلا جاتا ہوں۔ 2 دن سے آیت نے سالار کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ کئی بار اس کے کمرے پر دستک دے چکا تھا، بار بار اسے کہہ رہا تھا دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ واپس چلا جاتا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے، صبح اس نے لاہور جانا تھا، اور رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے آیت کے کمرے کا دروازہ کھلے، کیونکہ دونوں کے کمرے آمنے سامنے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آیت کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بہت بے چین تھی، اسی لیے لاؤنج میں کھلنے والی گیلری میں جا کر تازہ ہوا لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سامنے لاؤنج میں بنی ہوئی گیلری میں جا کر کھڑی ہو گئی، اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جو کچھ سالار نے کیا تھا اچھا نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے لگا کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا بازو پکڑا ہے۔ وہ ڈر کر جیسے ہی پیچھے پلٹی تو پیچھے سالار کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا مجھ سے چھپ رہی ہو؟ اور کیوں چھپ رہی ہو؟ آیت کہنے لگی سالار میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا کہ کہیں ریحانہ بیگم نہ دیکھ لیں۔ اس لڑکے کو تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آیت کو تو تھی۔ وہ کہنے لگا 2 دن سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، 2 دن سے میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، کہاں غائب ہو جاتی ہو اور کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا، کیوں مجھ سے چھپتی ہو آیت؟ محبت کرنے والوں کو یوں تڑپاتے نہیں۔ آیت کہنے لگی تمہیں شرم کیوں نہیں آتی سالار؟ تم اپنی عمر دیکھو، تمہاری توجہ پڑھائی کی طرف ہونی چاہیے، اپنے کریئر کی طرف ہونی چاہیے۔ کہنے لگا وہ بھی کر لوں گا، کیا میرے لیے تھوڑا انتظار نہیں کر سکتی؟ تھوڑا صبر نہیں کر سکتی؟ ساری خوشیاں تمہارے پیروں میں نچھاور کر دوں گا، جو کہو گی کروں گا، بس مجھ سے چھپا مت کرو۔ مجھے چین نہیں آتا، 2 راتوں سے میں سویا نہیں۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں اتنا بڑا ظلم کر رہی ہو؟ وہ اپنی کیفیت سے بالکل بے بس ہو کر کہہ رہا تھا۔ آیت اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، کہنے لگی تمہیں اپنی عزت کی تو پرواہ نہیں، خدا کے لیے میری عزت کا مان رکھو، اگر ممانی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں مجھ پر اور کون سے الزام لگائیں گے۔ سالار میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا کیوں؟ تم پر کوئی الزام کیوں لگائے گا؟ کیا امی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ آیت کہنے لگی مجھے کچھ نہیں کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور زبردستی تم میری محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کبھی تمہارے ساتھ میں خوش نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی تمہیں خوشیاں دے سکتی ہوں۔ میں تمہارے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھ سکتی، میں تمہیں پیار محبت کچھ بھی نہیں دے سکتی، میں تمہیں چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر وہ چڑ گیا تھا،
وہ کہنے لگا کیوں سمجھتی ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں ہی نہیں، پھر مجھے بھائی کیوں سمجھتی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا سمجھو، آیت میں بابا سے بات کروں گا، بس چند دن کے لیے مجھے لاہور جانا ہے، آتے ہی بابا سے بات کروں گا، مجھے پتا ہے وہ مجھے منع نہیں کریں گے، انہوں نے میری ہر بات مانی ہے، پھر تم ان کی سگی بھانجی ہو، میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سن کر آیت بے تحاشا ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگا پھر میں تمہاری خاطر ایک کامیاب انسان بنوں گا، تمہیں تب تک نہیں اپناؤں گا جب تک اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جاؤں، لیکن بس تم میری ہو جاؤ گی، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میں کبھی تمہیں اپنا سکتی اور ایک شوہر کی حیثیت سے تو کبھی بھی نہیں، میں تمہارے بارے میں کچھ ایسا سوچ ہی نہیں سکتی۔ یہ سن کر سالار کو غصہ آیا تھا، کہنے لگا جب شوہر بن جاؤں گا تو سوچ بھی بدل جائے گی، تم میرے بارے میں سوچو گی بھی، اور جب میں تمہیں محبت دوں گا تو مجھے محبت دینی بھی پڑے گی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے امی کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، بس یہ چند دن کی بات ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آیت کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آیت واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ سالار کے ارادے بھانپ کر وہ ڈر گئی تھی۔ ابھی تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے لاہور جانے کے بعد آیت کا نکاح ہو جائے گا۔ یہ پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا قیامت کھڑی کرتا۔ اگلی صبح وہ لاہور جا چکا تھا، اس نے ڈاکومنٹس بھی دے دیے۔ جبار صاحب نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ وہ امتیاز صاحب کے دوست تھے اور ہر بات سے واقف تھے۔ جیسے ہی سالار گیا، آیت کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ریحانہ بیگم نے اسے ایک میکسی دی تھی، کہنے لگیں کل یہ پہن لینا اور تیار ہو جانا، عمیر کی فیملی اور عمیر آئے گا، تمہارا نکاح ہو جائے گا، اور تمہارے ماموں کی کوشش ہے کہ رخصتی بھی ساتھ ہی ہو جائے۔ پھر کہنے لگی تم نے سالار کو کچھ بتایا تو نہیں؟ آیت نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی میں نے کچھ نہیں بتایا، میں کیوں بتاؤں گی؟ وہ اسے کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، بس تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، سالار بھی خود بخود یہ سب کچھ تسلیم کر لے گا۔ دیکھو مجھے برا مت سمجھنا، لیکن ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ خواہشات رکھتی ہے، اور مجھے سالار کے لیے زنیرہ پسند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میں کوئی برائی ہے، پھر تم مجھ سے بڑی بھی تو ہو۔ وہ کہنے لگی ممانی جان، میں خود بھی یہ نہیں چاہتی، آپ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ اگلے روز آیت تیار ہو چکی تھی۔ شام کو ہی اس کا نکاح عمیر سے کر دیا گیا اور رخصتی بھی کر دی گئی تھی۔ سالار اپنے کمرے میں تھا جو جبار صاحب نے اسے دیا ہوا تھا، لیکن بے حد بے چین تھا۔ بار بار آیت کو کال کر رہا تھا لیکن وہ نہیں اٹھا رہی تھی، اپنی ماں کو کر رہا تھا، وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھبراہٹ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ عجیب ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ واپس چلا جائے۔ تبھی جبار صاحب کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید باتوں پر توجہ نہ دیتا، لیکن باتیں اس سے متعلق ہو رہی تھیں، اسی لیے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ جبار صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، میں بہانے سے سالار کو یہیں روک کر رکھوں گا جب تک آپ کی بھانجی کی رخصتی نہیں ہو جاتی۔ یہ سن کر سالار کے ہوش اڑے تھے، تو اسے لاہور اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ پیچھے سے آیت کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا جائے۔ سالار کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ بھاگا دوڑا ایئرپورٹ پہنچا تھا، ایمرجنسی میں اپنی ٹکٹ کنفرم کروائے، کراچی واپس آیا، بھاگا دوڑا گھر پہنچا تھا، لیکن جب تک گھر پہنچا گھر کے باغیچے میں گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، کرسیاں بھی موجود تھیں، لیکن نکاح اور رخصتی ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ سالار کو اتنی جلدی واپس دیکھ کر ریحانہ بیگم کے اور امتیاز صاحب کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا آیت کہاں ہے امی؟ ریحانہ بیگم نظریں چرانے لگی۔ امتیاز صاحب کہنے لگے میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں جا چکی ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں تمہاری شادی تم سے 5 سال بڑی عمر کی لڑکی سے کر دوں گا؟ امتیاز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سالار تو گویا پاگل ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ نے آیت کا نکاح کیا تو کیا کیسے؟ آپ نے میری آیت کو کسی اور کے حوالے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں میرے لیے کیا تھی وہ؟ میرے لیے میری سانس تھی، میرے دل میں دھڑکنے والی دھڑکن تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ امتیاز صاحب کو اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر وہ تیزی سے لاؤنج میں گیا، اوپر کا زینہ چڑھا اور جا کر
آیت کا کمرہ دیکھا، خالی تھا۔ پھر اپنے کمرے سے پسٹل نکالی۔ اس سے پہلے کہ اپنے سر پر رکھ کر فائر کرتا، امتیاز صاحب اور ریحانہ بیگم پہنچ گئے اور سالار کے سر پر پسٹل دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑے تھے۔ بھاگے دوڑے اس کے پاس گئے۔ ہاتھ کی جنبش سے پسٹل ہلی تھی اور گولی اس کے دوسرے کاندھے پر لگی تھی۔ یہ دیکھ کر ریحانہ بیگم کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ بڑی مشکل سے امتیاز صاحب نے سالار کے ہاتھ سے پستول کو پکڑا اور دور پھینکا، لیکن کاندھے پر خون کے فوارے چھوٹتے رہے تھے۔ بھاگے دوڑے دونوں اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے۔ اس وقت وہ آپریشن تھیٹر میں تھا، بے ہوشی کی حالت میں بھی آیت آیت پکار رہا تھا۔ دوسری جانب آیت عمیر کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا دروازہ بند کیا۔ قدم قدم چلتا ہوا بجائے آیت کے پاس بیٹھنے کے وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنے جوتے سمیت اپنی ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھی۔ کہنے لگا، اے لڑکی، میرے جوتے اتارو۔ آیت کو لگا تھا کہ اس کے ماموں نے اس کی شادی ایسے گھرانے میں کی ہوگی جیسے کہ وہ خود ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ عمیر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا، 3 کمروں کا فلیٹ تھا۔ ایک میں اس کے والدین تھے اور ایک میں عمیر، لیکن آیت کے لیے ایسا دولت کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اس نے خود کو ایسی عیاشیوں کی عادت ڈالی تھی۔ بہرحال عمیر کی بات سن کر وہ حیران ضرور ہوئی تھی۔ کہنے لگا، جوتے اتارو میرے، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے اتارے۔ وہ کہنے لگا، موزے اتارو۔ اس نے موزے اتار دیے۔ پھر کہنے لگا، ادھر آؤ میرے پاس۔ آیت کو سب کچھ عجیب سے لگ رہا تھا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پاس آئی، تب اس نے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کی گود میں آ کر گری تھی۔ کہنے لگا، ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ تمہارے ماموں نے ایمرجنسی اصولوں کے تحت تمہارا نکاح مجھ سے کیا اور رخصتی بھی کر دی؟ کل تک تو وہ صرف منگنی کرنا چاہ رہا تھا۔ ایسا بھی تم نے کیا کیا تھا کہ 4 دن میں انہوں نے منگنی سے نکاح اور نکاح کے ساتھ رخصتی کی بھی ڈیمانڈ رکھ دی؟ کچھ نہ کچھ تو بات ضرور ہوگی۔ کیا بات تھی؟ اس کی بات سن کر آیت کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کہنے لگا، بتاؤ، میں بچہ نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں۔ جیسے ہی عمیر نے اپنا چہرہ اپنی گود میں لیٹی ہوئی آیت کے قریب گیا، اس کے منہ سے شراب کی بو سونگھ کر آیت کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن عمیر اسے ایسا موقع دے ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے ڈرنک کی ہے؟ کہنے لگا، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں تم نے کسی سے کوئی چکر پکڑ تو نہیں چلا رکھا تھا؟ مجھے ایسی لڑکیوں سے سخت نفرت ہے۔ آیت کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں بتا رہا ہوں، اگر مجھے پتہ چلا کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا تو یاد رکھنا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ پیچھے ہٹا تھا۔ آیت اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عمیر کی خمار آلود آنکھوں میں شراب کا نشہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماموں نے اس کی شادی ایک شرابی سے کی ہے۔ عمیر کہنے لگا، تمہاری پاک بازی کا صبح تک مجھے ثبوت مل جائے گا، اور اگر ثبوت نہیں ملا تو کھڑے کھڑے تمہیں صبح ہی طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا، آیت کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کی رات اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹ کر بیٹھی، اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی، لیکن وہ شرٹ کو اتار کر ایک طرف پھینک کر آگے بڑھا اور دوپٹے کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر دور گرا کر کہنے لگا، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بیوی ہو میری، آج میرے بستر کی زینت بننے والی ہو۔ اتار کر پھینکو دوپٹے کو۔ جس پل اس نے ایک جھٹکے سے دوپٹہ الگ کیا تو بالوں میں اور دوپٹے میں لگی ہوئی پنس بھی ساتھ ہی اتر گئی تھیں۔ آیت کے بات کھل چکے تھے۔ وہ اپنے کھلے بالوں میں پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگی تھی، لیکن خوف کے مارے اس کا پورا وجود کب کب آ رہا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی کہ عمیر پلیز میری بات سنیے، آپ اس وقت نشے کی حالت میں ہیں، مجھے آپ سے خوف آ رہا ہے، میری بات سن لیجیے۔ لیکن وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر کہنے لگا، کیوں؟ کیا ایک نیک مہرت کا انتظار کروں؟ اس کے بعد تمہارے قریب آؤں؟ ڈرنک ہوں تو کیا، ایسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کا مزہ ہی
ڈرنک کر کے آتا ہے۔ یہ سن کر تو آیت کا وجود کانپ چکا تھا۔ یعنی وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلق بنا چکا تھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس کے چہرے پر موجود کاجل بہہ کر گالوں کو بھگو چکا تھا۔ عمیر نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسی پل ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ اپنا حلیہ کیوں بگاڑ لیا؟ آنسو مل کر چہرے پر کیا سیاہی مل رہی ہو؟ سہاگ رات منانی ہے تیرے ساتھ، شوہر ہوں تیرا عاشق نہیں جو تیرے ٹسوے بہہ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سچ مچ میرا شک ٹھیک ہے؟ تو پہلے سے استعمال شدہ تو نہیں؟ دیکھ، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی۔ اس سے پہلے بھی میری کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلق رہ چکے ہیں۔ میں ہر ایک عورت کی پہچان رکھتا ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھنا میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ اس کے الفاظ سن کر تو آیت مزید گھبرا چکی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ اس کے رونے پر بھی پابندی لگا چکا تھا۔ کہنے لگا، چل شاباش، میرے سامنے اپنا زیور اتار، خود کو ہر ایک چیز سے آزاد کر، میرا دل لبھا۔ وہ سامنے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا اور روتے ہوئے اس سے سسکتی ہوئی آیت نے اپنے آپ کو زیورات سے آزاد کرنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر لپسٹک اور کاجل پھیل چکا تھا جو اس کی خوبصورتی کو زائل کر چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور اسے گردن سے دبوچ کر واش روم لے گیا۔ غصے سے پانی زور سے اس کے منہ پر مارنے لگا۔ کہنے لگا، اپنا حلیہ درست کر، کیا چڑیل بنی ہوئی ہے؟ اس سے پہلے کہ میرا دل تجھ سے بھر جائے اور میں بغیر تجھے چھوئے تجھ پر بد کردار کا لیبل لگا دوں، جلدی سے اپنا حلیہ درست کر، میرے سامنے مسکرا کرا، مجھے ادائیں دکھا۔ اگر میرا نشہ اتر گیا نا تو دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اگر اس وقت آیت کے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید اس لڑکے کو اچھی خاصی باتیں سنا چکی ہوتی، اسے وہیں پر چھوڑ کر واپس آ چکی ہوتی۔ آج یہ سب سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی تھی۔ وہ اپنا منہ دھو رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ روتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی شادی کو لے کر کتنے خواب دیکھ رکھے تھے۔ کیسے اس سے کہا کرتی تھی کہ میری بیٹی تو کسی شہزادے کی ہی شہزادی بنے گی، جو اپنا ہاتھ اس کے پاؤں کے نیچے رکھے گا، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا، جو اس کے کردار سے محبت کرے گا، اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں میں کھو جایا کرے گا۔ لیکن وہ تو چند گھنٹوں میں ہی اسے رلا کر تڑپا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی تو نشے میں دھت عمیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر گرا لیا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ خوف کے مارے وہ تو جیسے ان لمحات کا سوچ کر ہی ڈر رہی تھی۔ پھر جس وحشی پن کا مظاہرہ اس وقت عمیر اس کے ساتھ کر رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ گھبرائی گئی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز میرے ساتھ اتنی سختی مت برتو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا سانس رک رہا ہے۔ لیکن عمیر کو ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑے حق سے اپنا حق وصول کر رہا تھا اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ وہ درد سے چلا رہی تھی اور وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، شٹ اپ، تمہارے حلق سے مزید آواز مت نکلے ورنہ سانس کھینچ لوں گا۔ کیا تماشا لگا کر سب کو بتانا چاہتی ہو کہ شوہر کی شدتیں برداشت کر رہی ہو؟ وہ اسے جھڑک چکا تھا۔ اس کی گردن، کاندھے اور گال پر نیل پڑ چکے تھے۔ ساری رات وہ اس کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد نہ جانے کب سوئی تھی۔ وہیں عمیر بھی نشے میں دھت سو چکا تھا۔ اگلی صبح وہ درد اور تکلیف سے چور بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ جب عمیر کی آنکھ کھلی، اس نے اٹھ کر سب سے پہلے تو اپنا سر پکڑ کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ جیسے ہی اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا۔ آیت بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر موجود نشانوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آ گئی اور اگلے ہی پل اس نے فوراً کمفرٹر کو ہٹا کر زمین پر پھینکا۔ جیسے ہی اس نے چادر کو دیکھا تو وہ جو سوچ رہا تھا وہاں اس پر اس کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے چادر اپنا رنگ تبدیل کر چکی تھی، مگر چادر تو بالکل صاف اور شفاف تھی۔ چادر پر کوئی رنگینی موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو عمیر غصے سے بھر چکا تھا۔ بیچاری نازک سی لڑکی پر رحم کیے بغیر ہی اگلے پل اس نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ اپنے چہرے پر تھپڑ کھا کر وہ چلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں مار رہے ہو مجھے؟
وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر خوف کے مارے بیڈ کی دوسری جانب جا گری تھی جب عمیر نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک آخری تھپڑ منہ پر مارا اور کہنے لگا کہ بازارو کمینی لڑکی، بے حیا، یہ تھا تیرا کردار؟ تبھی میں کہوں کہ تمہارے ماموں نے یہ دن رات میں تمہیں بیاہ کر میرے حوالے کیوں کر دیا؟ اپنے منہ کی کالک میرے منہ پر مل دی۔ گھبراتے ہوئے وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بخار سے جھلس رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا کیا ہے میں نے؟ میری غلطی کیا ہے؟ میں نے آپ کے حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ساری رات آپ کی شدتیں سہتی رہی، میری جان نکل رہی تھی، میری روح چھلی چھلی ہو گئی۔ میں نے آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، پھر آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر عمیر نے چادر کی طرف اشارہ کیا جو بالکل سفید تھی۔ کہنے لگا، اگر تم پاک دامن ہوتی، کواری ہوتی تو چادر کا رنگ کیوں نہ بدلا ہوتا؟ گھبرائے ہوئے انداز میں وہ چادر کو دیکھنے لگی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میرا خدا گواہ ہے، میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد تھے۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میرے کردار پر الفاظ مت اٹھائیں، خدا کا واسطہ آپ کو، مجھے اپنے ماں باپ کی قسم، میں پاک دامن لڑکی ہوں۔ اگر چادر کا رنگ تبدیل نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور؟ ضروری نہیں کہ لڑکی کے با کردار ہونے کا فیصلہ چادر کے رنگ تبدیل ہونے سے کیا جائے۔ وہ رو رہی تھی مگر عمیر تو غصے سے بپھر چکا تھا۔ ساری رات اس کے وجود سے تسکین حاصل کرنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے چکا تھا۔ کہنے لگا، میں عمیر جبار تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار یہ الفاظ اس نے کہے تھے اور وہ جس کی دنیا کو بسے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، وہ طلاق کے کاغذات ہاتھ میں لیے اس گھر سے دھکے مار کر نکال دی گئی تھی۔ جبار صاحب بھی چلا کر کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کردار کی مالک ہوگی تو میں کبھی بھی اسے بیاہ کر نہ لاتا۔ تبھی میں کہوں، امتیاز کو اتنی جلدی کیوں تھی اپنی اس بے حیا بھانجی کو ہمارے حوالے کرنے کی؟ وہ بالکل مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی گویا کسی خواب میں جیتی باہر آ گئی۔ ریحانہ بیگم صبح صبح ناشتہ تیار کر کے بیٹھی تھی۔ اس وقت پریشانی کے عالم میں امتیاز صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو لے کر گھر واپس آئے تھے جو ابھی کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں موجود تھا۔ امتیاز صاحب کہنے لگے، فکر مت کرو، شادی ہو چکی ہے عائد کی، وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ رہی بات اس کی تو ہم دونوں ہیں نا، اسے بہت جلد ٹھیک کر لیں گے اور چند ماہ بعد میں اس کی شادی سنینا سے کروا دوں گا۔ دیکھنا اس کی زندگی میں اس کی بیوی آئے گی تو خود بخود یہ عائد کو بھول جائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب لاؤنج کے دروازے پر انہیں مرے مرے قدموں کے ساتھ کسی کے داخل ہونے کی آواز آئی۔ جیسے ہی ریحانہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا تو چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ سامنے جس حالت میں عائد کھڑی تھی، اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی اور فوراً چادر اس کے چہرے اور گردن پر لپیٹ دی۔ گھبرا کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امتیاز صاحب اٹھ کر اس کی طرف آئے تھے۔ کہنے لگے، کس کے ساتھ آئی ہو اور یہ تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ریحانہ بیگم کے کاندھے پر رکھ دیا۔ امتیاز صاحب نے جب وہ کاغذات دیکھے تو وہیں صوفے پر گر چکے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ طلاق دے دی اس نے؟ کہیں نہ کہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ چکے تھے۔ جب انہوں نے کال کر کے عمیر سے پوچھا تو اس نے کچھ اس انداز میں عائد کی کردار کشی کی کہ غصے سے امتیاز صاحب پیپر اٹھائے۔ آخر کو ان کی بھانجی تھی، ان کی عزت تھی اور اپنی بھانجی کے کردار پر انہیں اندھا یقین تھا۔ پھر تو ان کے منہ میں جو آیا وہ بول کر اپنے دوست اور اس کے بیٹے کو سنانے لگے اور آخر میں گالم گلوچ کر کے فون بند کر دیا تھا۔ ریحانہ بیگم اسے لے کر کمرے میں جا چکی تھی۔ انہیں تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس کے رونے کی آواز سن کر سالار ہوش میں نہ آ جائے۔ اسے کمرے میں لے جا چکی تھی اور ایک بار خود بھی پوچھا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے سب کچھ اپنی ممانی کو بتایا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو چکی تھی، ان لوگوں کو بد دعائیں دینے لگیں، گالیاں دینے لگیں، لیکن اصل فکر تو انہیں اس بات کی تھی کہ سالار بھی گھر پر ہے اور عائد بھی۔ اگر سالار کو پتہ چل گیا تو وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ عائد کو کہا کہ تم اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام اس کمرے میں ہی ہو جائے گا۔ پہلے ہی سالار نے جو کچھ کیا ہے اس نے ہم سب کو کافی توڑ کر رکھ دیا ہے۔ عائد نے یہ سنا تو
اپنے آپ کو آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں، کیا ہوا ہے سالار کو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا کیا بتاؤں تمہیں، اس نے خود کو شوٹ کر لیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ بر وقت جا کر اس سے پستول لے لی، ورنہ میرا بچہ آج نہ جانے کس حالت میں ہوتا۔ اس کے کاندھے پر گولی لگی تھی۔ کمرے میں ابھی بھی نیند کی آغوش میں پڑا ہے۔ ہوش میں آتا ہے تو آیت آیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس پر ایسا کون سا جادو ہو گیا۔ ایک طرف انہیں آیت کے ساتھ ہوئے ظلم پر دکھ بھی تھا، وہیں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ جو کچھ ہوتا دیکھ چکی تھی وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سن کر تو آیت بھی پریشان ہو چکی تھی، اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ممانی کے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا، لیکن کاش اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھی مر چکی ہوتی۔ اس کی بات پر ممانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، صبر کرنے کو کہا تھا۔ امتیاز صاحب بھی وہاں پر آ گئے اور دونوں نے اسے دلاسا دیا، فکر مت کرو، اس درندے شخص نے جو کچھ کیا ہے اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جا۔ کچھ دیر بعد ہی ممانی نے اس کے لیے کمرے میں کھانا بھجوایا تھا اور کمرے کو لاک کر دیا تھا۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا ہے کہ سالار یہ سمجھے کہ اس کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہیں سالار کو ہوش تو آ چکا تھا، لیکن بار بار گزشتہ رات کا سوچ کر اسے اندر ہی اندر بے چینی ہو رہی تھی۔ اس وقت ریحانہ بیگم اس کے پاس موجود تھی۔ کہنے لگی، بیٹا رونا بند کر دو، تمہاری زندگی کیسے ایک لڑکی پر آ کر ختم ہو چکی ہے، میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھی خوبصورت لڑکی لاؤں گی، تمہاری ہم عمر لاؤں گی، دیکھو وہ تو تم سے 5 سال بڑی ہے، خاندان والے تماشا بنا دیں گے۔ شور کرتے ہوئے سالار روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے بچپن سے اس سے محبت کی ہے، میں اسے بہت پہلے سے ہی بیوی مان چکا تھا، جانتی ہیں آپ کتنے سالوں سے بس اس سے محبت کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مجھے بالکل اپنی بیوی والی فیلنگز آ رہی تھی۔ جب بار بار اسے ریحانہ بیگم سمجھانے لگی تو وہ کہنے لگی، اچھا اگر آپ کے لیے اتنا آسان ہے نا کسی کو بھول کر کسی اور کا ہو جانا، تو میں آپ کو کہتا ہوں میرے بابا سے طلاق لیں اور کسی اور سے شادی کر لیں۔ ریحانہ بیگم کے تو سر پر جیسے آسمان پھٹ چکا تھا، جی تو ان کا یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھیں اور اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دیں، مگر جس وقت اس حالت میں وہ موجود تھا یہ سوچ کر وہ ضبط کر رہی ہیں کہ شاید بے ہوشی کا انجیکشن لگا تھا، اسی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ امتیاز صاحب نے اسے یوں دانت کچکچاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، کیا ہوا؟ لیکن وہ انہیں کیا بتاتی کہ آپ کے بیٹے نے کس قدر بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی ماں کو ہی کہہ دیا۔ توبہ توبہ، وہ کچن میں جا چکی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے لیکن سالار کو چین نہیں تھا۔ اس روز وہ کمرے سے باہر نکلا تو غیر محسوس انداز میں سیدھا اس کمرے میں گیا تھا جس میں آیت رہا کرتی تھی۔ کمرے کو تالا لگا تھا۔ اس وقت امتیاز صاحب تو اپنے آفس میں تھے، ریحانہ بیگم سو رہی تھی۔ ملازمہ کو بلا کر کہنے لگا، چابی دو اس کمرے کی۔ ملازمہ ہڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، اس کمرے کی چابی تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو بی بی جی نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ سیدھا ان کے کمرے میں گیا، اپنی ماں سے کہنے لگا، مجھے چابی دیں آیت کے کمرے کی۔ گھبرا کر ریحانہ بیگم کہنے لگی، تم نے چابی کیا کرنی ہے اس کمرے کی، مت کرو یہ پاگل پن، وہ کمرہ خالی ہے۔ لیکن اگلے پل اس نے خود اپنی ماں کے کمرے کے دراز ٹٹولنے شروع کر دیے۔ سالار کو ایک طرح سے وہ چابی مل چکی تھی، ریحانہ بیگم اس کے پیچھے بھاگ گئی، لیکن تب تک وہ کمرہ کھول چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہوا ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت بیڈ پر آیت سو رہی تھی۔ اس نے جب آیت کو دیکھا تو اسے لگا جیسے یہ خواب ہے، کبھی اپنی ماں کو دیکھتا کبھی آیت کو۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے آیت کے چہرے پر ہاتھ لگایا، وہ سچ مچ وہاں پر موجود تھی، لیکن گال پر ابھی بھی نیل اور گردن پر ابھی بھی زخم کے نشانات موجود تھے۔ اپنے کاندھے کا درد بھول کر وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آیت، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ تمہاری گردن پر زخم کیسے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ آیت نے اسے اپنے پاس دیکھا تو وہ بھی گھبرا چکی تھی۔ سمجھ نہ آیا کہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ ریحانہ بیگم نے اسے دور رکھنے کو کہا تھا لیکن
اسے مزید اپنے قریب کر کے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب۔ ریحانہ بیگم نے اسے آخر کار تھک کر سب کچھ بتا ہی دیا کہ عمیر نے اس کے کردار پر الزام لگا کر اسے پہلی رات ہی طلاق دے کر بھیج دیا۔ اتنا سننا تھا کہ سالار چیخنے چلانے اور کہنے لگا، اس کمینے کی اتنی ہمت، اس نے تم پر الزام لگایا؟ وہ غصے سے گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ ایک کاندھے پر پلستر تھا، اس کے باوجود وہ گاڑی چلاتا وہاں سے باہر آ چکا تھا۔ اس کا رخ سیدھا اس عمیر کے گھر کی طرف تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ بھی اپنی گاڑی میں اس وقت آفس کی طرف جا رہا تھا جب اس نے اپنے پاس موجود پسٹل سے اس کے ٹائر پر فائر کر دیا۔ گاڑی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر سامنے آنے والے ٹرک سے ٹکرائی۔ عمیر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو چکا تھا۔ جب یہ خبر آیت تک پہنچی تو اس کی روح لرز چکی تھی۔ گھر آ کر اس نے بڑے پیار سے آیت سے کہا تھا، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، کمینہ تم پر الزام لگا رہا تھا۔ ارے میں نے تو اسے کسی لڑکی کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، یہاں آیت کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے گھر کے کاموں میں بھی اپنی ممانی کی مدد کروانا شروع کر دی۔ اب وہ پہلے سے کافی خاموش ہو چکی تھی۔ اس دوران سالار کی طبیعت بھی کافی سنبھل چکی تھی، لیکن دوبارہ اس نے شادی کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنے ماں باپ سے، نہ ہی آیت سے۔ وہ سوچتی کہ ظاہری سی بات ہے، جوان لڑکا ہے، اس کی محبت تب تک ہی اس کے دل میں جوش مار رہی تھی جب تک وہ کنواری تھی، لیکن اب تو ایک رات اپنے شوہر کے ساتھ گزار کر آ چکی ہے، بھلا کہاں یہ اب اسے اپنا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی اور آیت کی طبیعت پہلے سے کچھ سنبھل چکی تھی تو اس نے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دی۔ اس شام ریحانہ بیگم نے اپنی بہن اور بھانجی کو اپنے گھر بلایا ہوا تھا۔ سالار بھی اس وقت باہر سے گھر آیا تھا جب سنینا اور اس کی خالہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور آیت کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ سالار کے ماتھے پر بل پڑے تھے جب سنینا نے اس سے ہاتھ ملانے کے بعد وہیں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہیں، مگر اس کی نظر تو آیت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گیا، وہ دوپٹے کو اپنی کمر پر باندھ کر اس وقت ایک جانب کباب فرائی کر رہی تھی، دوسری جانب اس نے بریانی کو دم چڑھا رکھا تھا اور ساتھ ہی وہ سلاد بھی کاٹ رہی تھی۔ سالار نے اسے یوں کام کرتے دیکھا تو فوراً اس کے پاس چلا آیا، کہنے لگا کہ یہ کام تم کیوں کر رہی ہو؟ ملازمہ سے کہو نا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ممانی نے کہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کروں، انہیں میرے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے نا۔ سالار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا لیا، کہنے لگا، اچھا یہاں بیٹھو، دیکھو تو کیسے خجل ہوئی پڑی ہو۔ پھر دوسرے ہاتھ سے آئس کریم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، کہنے لگا، لو آئس کریم کھاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ، یہ کباب میں فرائی کرتا ہوں۔ میں آئس کریم دیکھ کر تو اسے پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو چکی تھیں۔ مسکرا کر اس نے وہ آئس کریم لی اور کھانا شروع کر دی، وہیں باہر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ریحانہ بیگم کے ساتھ ساتھ ان کی بہن اور سنینا پیچھے سے منظر دیکھا تھا جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی اور سالار اس کے لیے کباب فرائی کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ریحانہ بیگم غصے سے تڑپی، فوراً سنینا کو اشارہ کیا۔ سنینا سیدھی کچن میں آئی تھی اور اگلے ہی پل آ کر سالار کا بازو پکڑ لیا۔ غصے سے آیت کو دیکھ کر کہنے لگی، تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام تو ملازمہ کو کہو یا پھر اس آیت کو کہو، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، چلو باہر۔ لیکن وہ اپنا بازو چھڑوا کر کہنے لگا، نہیں، تم مہمان ہو، باہر جا کر بیٹھو، ویسے یہ میرا اور آیت کا گھر ہے، ہم اپنے کام خود کرتے ہیں، ہمیں کسی تیسرے کی مداخلت بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سنینا کا تو چہرہ سرخ لال ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، باہر ہماری شادی کی بات چل رہی ہے، سمجھے؟ انشاءاللہ 2 ہفتوں بعد میں تمہاری بیوی بن کر اس گھر میں آنے والی ہوں، اور تم بجائے ان باتوں میں دلچسپی لینے کے یہاں پر کباب فرائی کر رہے ہو۔ سالار کے تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے غصے سے سنینا کو دیکھا تھا، کہنے لگا، یہ خواب ہیں تمہارے، سمجھی؟ میں صرف اور صرف آیت سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ بہتر ہے اپنا بوریا بستر باندھو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ اس قدر چیخ کر بولا تھا کہ باہر بیٹھی خالہ اور اس ریحانہ بیگم تک بھی یہ آواز پہنچی تھی۔
آیت کے تو چہرے کا رنگ ہی بدل چکا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تم سالار؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تم یہ الفاظ اپنی زبان پر دوبارہ نہیں لاؤ گے۔ لیکن سالار کہنے لگا جو سچ ہے میں وہی بتا رہا ہوں۔ خالہ آپ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ میں مرتا مر جاؤں گا لیکن صرف آیت سے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ اسے میری محبت ہی تھی جس کا میرے نصیب میں لکھا جانا ہی تھا۔ کسی اور کی زبردستی کر دی گئی لیکن پھر بھی لوٹ کر واپس میرے پاس آئی ہے۔ اب میرے اور آیت کے بیچ جو بھی آیا میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر تو سنینا اور اس کی ماں دونوں ہی شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ ریحانہ بیگم انہیں کہتی رہ گئیں لیکن وہ دونوں ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ شام کو جب امتیاز صاحب گھر آئے تو غصے سے شکایت لگانے لگی کہ اپنی بھانجی کو چلتا کریں، ہو گئی ہے پوری عدت اس کی، یہ تو ایک بار پھر میرے بیٹے کو پھانسنا شروع ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں یہ چاہتی کیا ہے۔ ایک تو اس کے کوئی ددیال میں رشتہ دار بھی موجود نہیں، ورنہ اسے وہاں بھیج دیتے۔ آیت یہ الفاظ سن رہی تھی کمرے کے باہر کھڑی ہو کر۔ جب اس نے یہ سنا تو اسے اپنے لیے ہی زمین تنگ لگنے لگی۔ وہ سیدھا وہاں سے سالار کے کمرے میں گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ چاہتے کیا ہو تم؟ وہ اگلے پل مسکرا کر کہنے لگا میں آیت سالار، وہ چاہتا ہوں اپنے نام کو اس کے نام کے ساتھ جڑا دیکھ کر وہ ہڑبڑا سی گئی اور کہنے لگی مت کرو ایسا، بڑی ہوں میں تم سے۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا اور کہنے لگا تو کیا محبت میں کہاں لکھا ہے کہ خود سے 5 سال بڑی لڑکی سے محبت نہیں کی جا سکتی؟ یہ سن کر آیت کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی ایسا مت کرو، تم اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے میرا مقام ماموں اور ممانی کی نظر میں گرا رہے ہو۔ لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پہلے ان پہ اپنے لب رکھا اور پھر ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر باری باری لگانے کے بعد کہنے لگا جب تمہارا مقام سالار کے دل میں بہت بلند ہے پھر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ سالار محبت کرتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم صرف سالار کی ہو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ معاشرہ تمہیں تانے دے گا، تم ابھی بچے ہو، تم میچور سوچ نہیں رکھتے۔ جب تمہارے دوست، تمہارے ساتھ جوڑنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا اور پھر کچھ عرصے بعد جب میں تم سے واقعی عمر میں بڑی لگنے لگوں گی تو پھر وہ روتے ہوئے اسے ہر ممکنہ طور پر بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیت کو سالار کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور میں آیت کو ہر حال میں اپنا بنا کر رہوں گا، ورنہ اس بار جب میں نے اپنے سینے پر گولی چلائی تو دروازے کو لاک کر کے چلاؤں گا تاکہ کوئی عین موقع پر کمرے میں نہ آ سکے۔ ریحانہ بیگم اور امتیاز صاحب بھی اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ آیت تو چپ چاپ مجرم بنی ایک جانب کو بیٹھی تھی۔ امتیاز صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بار جو غلطی کر چکا تھا دوبارہ کرنے کی ہمت بھی رکھتا تھا۔ جب اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو آخرکار ریحانہ بیگم اور امتیاز صاحب کو بھی ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی سادگی سے نکاح کروں گی، لیکن اس نے شادی کی دھوم دھام سے تمام رسومات ادا کرنے کا کہا تھا۔ دھیرے دھیرے ریحانہ بیگم بھی ایک گہری سانس خارج کر کے مان ہی چکی تھی۔ دھوم دھام سے شادی کر کے انہوں نے آیت کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، ہچکچا رہی تھی۔ جب ریحانہ بیگم اس کے پاس آئیں اور آ کر بولی تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ آج کی رات میرے بیٹے کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے تمہارے وجود کی لت پڑے، بہتر ہے کہ اس سے دور رکھو، جس قدر ہو سکے اس کے ساتھ روکھا پن رکھو تاکہ وہ خود ہی تمہیں طلاق دے دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایک بار تم اس کے دل سے اتر گئی تو میں تمہاری شادی اچھے گھر میں کرواؤں گی۔ اس بار تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ آیت تو بالکل اندر سے جیسے مر چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سالار کے لیے اپنے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سالار کمرے میں آ چکا تھا۔ آتے ہی اس نے آیت کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، لیکن آیت کہنے لگی دور رہو مجھ سے، میں تمہیں کبھی بھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ میرے لیے یہ آسان نہیں ہے اور نہ ہی تم مجھ سے اپنا میاں بیوی والا رشتہ بناؤ گے۔ یہ سن کر اسے لگا تھا کہ سالار غصہ کرے گا، لیکن وہ ہنس کر کہنے لگا ارے پگلی، میں تو ساری زندگی تمہیں یوں ہی دیکھ کر گزار دوں۔
میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو. اب کسی کی جرأت نہیں کہ تمہیں مجھ سے جدا کر سکے. یہ سن کر آیت حیران رہ چکی تھی. اس نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا. جان بوجھ کر روکھا پن دکھاتی. وہ کپڑے نکالنے کو کہتا تو آگے سے الٹا جواب دیتی. پسند کی فرمائش کرتا تو کھانا بھی بنا کر نہ دیتی. لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنی پلکوں پر بٹھائے ہوئے تھا. دھیرے دھیرے اس کا دل بدلنے لگا. یہ معاشرے کی ایک تلخ سوچ تھی جو اس کے ذہن میں نقش کر دی گئی تھی. بیوی تو شوہر سے 10-15 سال چھوٹی ہوتی ہے تو بھی اسے قبول کر لیا جاتا ہے. 50 سال کا بوڑھا 18 سال کی جوان لڑکی سے شادی کرتا ہے تو لوگ خوشی سے مبارکباد دیتے ہیں. لیکن اگر وہیں لڑکے سے لڑکی کی عمر زائد ہو جاتی ہے تو وہی عورتیں باتیں بناتی نہیں تھکتی تھیں. سالار کی محبت دیکھ کر آخرکار آیت نے بھی اپنے دل کی سنی اور دھیرے دھیرے اس نے اپنا رویہ سالار کے ساتھ بہتر کرنا شروع کر دیا. شروع میں تو ریحانہ بیگم نے یہی چاہا تھا کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی جان چھڑوا دیں. لیکن دھیرے دھیرے انہیں بھی آیت کی عادت ہو چکی تھی اور پھر جس طرح وہ ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے گھر کو سنبھالتی تھی، ان کا بیٹا ان کے ساتھ خوش تھا. یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے دل کے دروازے آیت کے لیے کھول دیے تھے. آج بھی جب وہ دونوں کسی محفل یا تقریب میں نکلتے ہیں تو ہر کوئی ان کی جوڑی کو دیکھ کر خوب تعریفیں کیا کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے. ریحانہ بیگم کے لیے یہی کافی تھا.